سیرت امام سجاد علیہ السلام میں جو چند نمایاں پہلو ہیں ان میں ایک آپ کا معلم اخلاق اور مربی اخلاق ہونا. اس عنوان سے گفتگو کم ہوتی، جیسے ابھی گزشتہ مقررین نے اشارہ کیا، زیادہ تر آپ نے عابد بیمار کہہ کر یاد کر. یہ بیماری ایک دن کی بیماری جو روز عاشورہ تھی، یہ بھی مشیت پروردگار تھی. جن کے ناموں سے شفا ملتی ہو وہ بیمار کب پڑتے ہیں؟ ایک صلوات. مفتی صاحب بیٹھے میں تشریف فرمائیں. حضرت امام احمد ابن حنبل کا یہ جملہ ہے، وہ حدیث سلسلۃ الذہب جو کتابوں میں موجود ہے، جو حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے نشاپور سے گزرتے ہوئے مرو جاتے ہوئے خلیفہ عباسی مامون کی دعوت پر ارشاد فرمایا تھا. جب آپ کا کارواں پہنچا نشاپور تو اس وقت ہزاروں افراد، محققین، علماء، محدثین، وہ کاغذ اور قلم لے کر درویا کھڑے ہو گئے. فرزند رسول کی سواری گزرے گی تو ہم درخواست کریں گے کہ فرزند رسول کچھ ارشاد فرما دیں اور ہم لکھ لیں. آپ وہاں سے گزرے تو ایک گریہ و بکا کا شور بلند ہوا، پھر ایک شور بلند ہوا، فرزند رسول کچھ عنایت کرتے جائیں، فرزند رسول کچھ عنایت کرتے. آپ نے سر مبارک محمل سے نکالا اور فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے بابا حضرت امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام نے، اور ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت امام جعفر صادق نے، اور ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت امام محمد باقر نے، اور ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین نے، اور ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت امام حسین نے، اور ان سے بیان کیا ان کے والد حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. ان سے بیان کیا پیغمبر نے، اور پیغمبر سے بیان کیا جبرائیل نے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، حدیث سلسلۃ الذہب. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ صرف اس حدیث کا یہ سلسلہ، یہ جو اماموں کا نام ہے نا، یہ سلسلہ یعنی علی ابن موسیٰ الرضا عن موسیٰ ابن جعفر عن محمد جعفر ابن محمد عن محمد ابن علی عن علی ابن الحسین عن حسین ابن علی عن علی ابن ابی طالب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر یہ صرف سلسلہ سند کسی مجنون پر پڑھ کے دم کر دیا جائے تو اسے عقل نصیب ہو جاتی ہے، شفا پا جاتا ہے. امام احمد ابن حنبل کا جملہ ہے. اور دوسرے ائمہ کا بھی ایک ہی ہیں، 2-3 بزرگ محدثین کے حوالے موجود ہیں. تو یہ تو وہ ہیں جن کے نام سے شفا ملتی ہے. پھر بیمار ہونے کے کیا معنی ہے؟ یہ ایک مصلحت ازدی تھی، یہ ایک مصلحت خداوندی تھی، یہ ایک مشیت الہیہ تھی. آپ کو کربلا میں محفوظ رکھنا مقصود تھا. اس لیے 1 دن 2 دن یہ بیماری رہی، لیکن آپ کی پوری حیات طیبہ، پوری سیرت مبارکہ وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، التفات نہیں ہے. آپ کی بہت سی حیثیتیں، عبادی زندگی الگ ہے، نمازیں پڑھتے تھے اور کتنی نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں پڑھتے تھے اور کتنی دعائیں پڑھتے تھے، یہ الگ ایک. آپ معلم اخلاق اور مربی اخلاق کی حیثیت سے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی خصوصی تربیت فرمائی. اب اس میں ایک روایت بہت عام ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بکثرت غلام خریدے اور آزاد کیے. خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے. تو یوں ہی تھوڑی کہ خریدتے تھے اور آزاد کر دیتے تھے، اس میں ایک حکمت اور بھی تھی. غلام خریدا، غلام اور کنیز دونوں، غلام خریدا
اس کو اپنے گھر میں جگہ دی، اس کی تربیت و تعلیم شروع کی، اور جب تربیت و تعلیم ہو گئی اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ آپ دیکھیں، اب اگر تفصیلی تجزیہ پیش کروں تو وقت ہوگا، پہلے میں پیش کر چکا ہوں کہیں، ایک فرد کی، ایک بچے کی تربیت پر کتنا وقت صرف ہوتا ہے۔ صاحبان اولاد تشریف فرمائیں، ایک بچے کی تربیت اور تعلیم پر کتنا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، کتنا وقت خرچ ہوتا ہے، کتنی جان خرچ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ خواتین تشریف فرمائیں، حضرات تشریف فرمائیں، صرف کمپیوٹرز اور آئی پیڈ اور آئی فون اور ٹیوٹر، ان کی بنیاد پہ بچے پروان نہیں چڑھتے جب تک ماں باپ اپنی جان خرچ نہ کریں۔ آپ اپنی جان خرچ کریں گے تو وہ جان پروان چڑھے گی جو اللہ نے آپ کو امانت کے طور پہ دی ہے۔ تو ایک فرد ایک بچے کی تعلیم پر، ایک بیٹی یا ایک بیٹے کی تعلیم پر اور تربیت پر، صرف لفظ تعلیم نہیں، تربیت پر کتنی توجہ صرف کرنی پڑتی ہے۔ اور امام علیہ السلام نے اپنے بچوں کے علاوہ کتنے یتیموں اور کتنے غلاموں اور کتنی کنیزوں کو لا کر تربیت فرمائی، تعلیم فرمائی اور آزاد کیا۔ یعنی عملاً ایک ایمانی اور اسلامی معاشرہ اور ایک مثالی معاشرہ تشکیل دے رہے تھے اور تربیت کر رہے تھے امام علیہ السلام۔ اگر ان تمام روایتوں کو، ظاہر جستجو شرط ہے، جو مورخین تھے اس دور کے، وہ مورخین ائمہ اہل بیت کے وفادار تو نہیں تھے، وہ درباروں کے وفادار تھے، تو انہیں کوئی غرض ہی نہیں تھی کہ ان کے حالات لکھتے، ان کے کارنامے لکھتے، ان کی خدمتیں لکھتے، نہیں، یہ نہیں کیا انہوں نے۔ تاہم بہت سی حقیقتیں بین السطور ہوتی ہیں، تاریخ میں کہیں ایک فقرہ بھی مل جائے تو پھر اس ایک فقرے کی روشنی میں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا تو پھر اس کے لوازمات کیا تھے، ان لوازمات کی تلاش کرنی چاہیے عقل و درایت کی روشنی میں۔ اگر اس طرح تاریخ کی ریڈنگ، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بہت سی سیرت کی حقیقتیں روشن ہوتی چلی جاتی ہیں اور کھوئی ہوئی کڑیاں جڑتی چلی جاتی ہیں، ملتی چلی جاتی ہیں کہ امام علیہ السلام نے کتنی ریاضت کی ہے ایک اسلام اخلاقی سے بھرپور، اخلاق اسلامی سے بھرپور ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے، کتنے غلاموں کی تربیت کی۔ ایک فقرہ کافی ہے غور کرنے کے لیے، آپ جتنے بڑے ائمہ حدیث، ائمہ فقہ، ائمہ تفسیر کی فہرست اٹھا کے دیکھیں، اکثر کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ آزاد کردہ غلام تھے۔ اس دور کے اکثر بڑے اسکالرز جن کی یہ صحاح اور مسانید اور سنن اور فقہ میں، اصول میں جو خدمتیں ہیں، اکثر کی سوانح عمری میں ملے گا یہ آزاد کردہ غلام تھے۔ کس مولا کے غلام تھے جس نے اتنا علم عطا کر دیا کہ یہ اپنے فن میں امام کہلائے؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ مورخین میں اس پہ محنت کی، کام کیا۔ یہ کس کے غلام تھے کہ اس نے آزاد کر دیا تو یہ اپنے اپنے علم و فن میں امام کہلائے؟ یعنی ایک دو نہیں، کم سے کم 110 نام میں گنا سکتا ہوں ایسے کہ جو تفسیر میں، رجال میں، حدیث میں، فقہ میں، اصول فقہ میں، کلام میں، علوم لغت میں، علوم حکمت میں، اپنے اپنے فن میں سب کے نام کے ساتھ امام لکھا جاتا ہے، الامام فلاں، الامام فلاں، الامام فلاں، اور جب تفصیل سے ان کی سوانح عمری پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے آزاد کردہ غلام تھے۔ کس کے آزاد کردہ غلام؟ یا امام سجاد کے آزاد کردہ غلام تھے، یا امام باقر کے آزاد کردہ غلام تھے، یا امام صادق کے آزاد کردہ غلام تھے، یا ان کے آزاد کردہ غلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تاریخ کو پڑھنے کے لیے بڑی ریاضت چاہیے، بڑی توجہ چاہیے۔ یہ تھے امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام۔ جو پروگرام مجھے بھیجا گیا تھا اس میں تو وقت بھی کچھ لکھا ہوتا، کئے بجے سے کئے بجے تک کس کی تقریر ہوگی، مجھے تو یاد نہیں ہے، اس لیے سہو کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ اگر گفتگو طویل ہو جائے تو معاف فرمائیے گا۔
حضرت سجاد علیہ الصلوۃ والسلام 12 ائمہ اہل بیت میں سے تنہا اگر حضرت سجاد کی سوانح حیات، آپ کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ کے تعلق سے تحقیق کا سفر جاری رکھا جائے تو نہ جانے کتنی ضخیم جلدوں میں انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے گی۔ علوم کی پرورش، طالبان علم کی پرورش، علوم کی پرورش، کل رات ممبر پہ بھی میں نے یہ بات کی تھی، علوم کی پرورش۔ دیکھیے علوم کی پرورش کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ذہن میں کوئی ایک نقطہ، جیسے گہرے کنویں میں تہ میں پانی تارے کی طرح چمکتا ہے، یا آسمان کی بلندیوں پہ تارا چمکتا ہے، دوری کا اندازہ ہے، بعد کا۔ اسی طرح ایک بہت ذہن کے افق پر دور ایک تارا سا چمکتا ہے، اس تارے کو پروان چڑھا کے نصف النہار کا آفتاب بنا دینا۔ ایک تمثیل ہے، ایک تشبیہ ہے، یہ ہے کسی علم کا پروان چڑھانا، کسی خیال کا پروان چڑھانا، کسی فکر کا پروان چڑھانا، کسی تھیوری کو تھیوری بنانا، کسی ہائپوتھیسس کو تھیوری بنانا اور پھر اس کو فیکٹ بنانا، اس کو یونیورسل لا بنانا۔ علم کو پروان چڑھانا، علم کو پروان چڑھانا یہ الگ ذہنی ریاض ہے۔ طالب علم کو پروان چڑھانا یہ الگ مسئلہ ہے کہ ایک ظرف خالی کو بادئ ناب سے سرشار کرنا، ایک خالی وجود کو اس کا رشتہ جوڑنا علم سے اور معرفت سے۔ دونوں کام کیے حضرت نے، طالب علموں کی بھی پرورش کی، علوم کی پرورش، نالج کی پرورش کی، ٹری آف نالج کو پروان چڑھایا اور بارور بنایا۔ اور جہاں تک اب اس طرح سے ایک ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں تو واقعاً اتنی طاقت بھی نہیں ہے مجھ میں دعا کی طرف آ جاؤں۔ حقیقت دعا کیا اس تمام ریاضت کے ساتھ؟ اور ایک نقطہ جو عزیز مکرم مفتی صاحب نے کہا وہ بہت توجہ طلب ہے۔ ہمارے تمام ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی خمس اور زکوٰۃ پہ نہیں بسر کی ہے، سہم سادات لے کے نہیں زندگی بسر کی کسی امام نے۔ ان کی امور معاش، اور کوئی سوچ سکتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے عابد تھے، پرہیزگار تھے، اللہ والے تھے، رات رات بھر روتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے، سجدہ ریز رہتے تھے، دست بدعا رہتے تھے اور اخلاقی مسائل میں تربیت کرتے تھے، تو دنیا کے بڑے معاشی مسائل سمجھنے اور سمجھانے اور حل کرنے کے لائق نہ رہے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ واقعہ بہت اہم ہے کہ جب یہ مملکت اسلامی میں کون سا سکہ چلا کرتا تھا، کرنسی کیا تھی اس وقت کی، سکہ کیا چلتا تھا، یہ دینار و درہم کہاں کے چلتے تھے؟ رومی سکے چلتے تھے، رومی سکے چلتے تھے۔ یعنی خلافت راشدہ کے شروع کے حصے میں اور پھر بنو امیہ کی سلطنت جب قائم ہوئی تو ابتدا میں رومی سکے چلتے تھے۔ ایک مرتبہ واقعہ ایسا پیش آیا، تفصیل نہیں عرض کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ کو ضرورت پیش آئی کہ ہمارا سکہ خود ہونا چاہیے، بلکہ ان کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی۔ ایک مسئلہ پیش آیا کہ توہین آمیز مسئلہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام و مسلمین کے لیے سکے پہ ایسی عبارت لکھی رومیوں نے، رومی سلطنت نے، کہ جو تکلیف دہ تھی، قابل برداشت نہیں تھی۔ اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم کریں کیا۔ جب معلوم ہے کہ تخت پہ جس کا بھی جی چاہے بیٹھ جائے، لیکن جب مشکلیں آتی تھیں نا تو در اہل بیت کے علاوہ کوئی در نظر نہیں آتا تھا۔ تو دمشق سے سفیر گیا خط لے کر مدینے، اور کہاں گیا؟ در مبارک حضرت علی ابن الحسین پر۔ اور کہا کہ وہ خط پڑھا، مسکرائے۔ یعنی پوری مملکت، پوری جو ڈائنیسٹی قائم تھی امیہ اور اسلامی مملکت، اسی کو سمجھا جاتا تھا مسلم، اب اس کی عزت آبرو اور اقتصادی مسئلہ حل کیسے ہو؟ مملکت کا اقتصادی مسئلہ، ایک فرد کی غربت نہیں مٹانی ہے، پوری امت اور پوری مملکت کا مسئلہ ہے کہ عزت بھی برقرار رہے، اکنامی بھی مضبوط رہے، کنٹری ڈیفالٹ نہ ہو جائے، ذلیل نہ ہو جائے، رسوا نہ ہو جائے۔ اس وقت سربراہ نے بھیجا کس کے پاس خط؟ علی ابن الحسین زین العابدین کے پاس۔
آپ نے اپنے فرزند امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا بیٹا تم جاؤ خلیفہ کے پاس، اس سے کہو کہ رومیوں کا جواب یہ ہے کہ اب ہمیں تمہارا سکہ چاہیے ہی نہیں، ہم خود اپنا سکہ جاری کریں گے۔ اور کس طریقے سے سکہ جاری ہوگا، کتنا وزن ہوگا، کیا نقش ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، یہ سب کچھ تعلیم فرما کے بھیجا، اور امام کی تعلیم کے نتیجے میں اسلامی سلطنت کے سکے رائج ہوئے۔ صرف یہ تنہا ایک واقعہ بھی اگر آپ کی زندگی میں ہوتا تو انسائکلوپیڈیا میں ہمیشہ کے لیے آپ کا نام نامی درج ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہ امام زین العابدین علیہ السلام محراب سے لے کر اور مملکت کے خزانے تک ہر شے پر آپ کا احسان ہے۔ علوم اخلاقی اپنی جگہ، یہ علوم اقتصاد کی بات ہو رہی ہے، علم سیاست و اقتصاد دونوں اس میں شامل ہیں۔ ہاں لیکن آپ کم سے کم کچھ نہ کریں تو آپ سے انداز دعا ہی سیکھ لیں۔ یہ دعا کا مسئلہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم لوگوں کا کیا تصور ہے عوام اور حضرات کے درمیان، مولوی کا بس ایک استعمال سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ مختلف مشکلوں میں دعا، مختلف چھوٹی مشکلیں، حتیٰ کہ بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے دعا بتا دیجئے، بچے امتحان دینے جا رہا ہے تو دعا بتا دیجئے تاکہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، رزلٹ اچھا مل جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یعنی 24 گھنٹے جو ہمارے پاس فون آتے ہیں یا لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں، وہ آخر میں بس ایک کوئی چھوٹی سی بات دنیاوی ہوتی ہے، دنیاوی کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو ان کا سب سے بڑا ہم و غم ہوتا ہے، اور اس کے لیے دعا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ارے کچھ تو غیرت کا ثبوت دیجئے، چھوٹے مسئلے خود حل کیجئے، بڑی کوئی بات ہو تو اللہ سے مانگیے۔ اللہ سے اصل مانگنے کی چیز کیا ہے؟ آخرت، بہشت، جنت اور اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا، یہ تو آپ پھر آزمائش گاہ سے گزر رہے ہیں، خود کچھ اپنی تدبیر سے بھی تو کر کے دکھائیے۔ اس کا یہ مفہوم نہ لیجئے گا کہ چھوٹی بڑی باتوں میں خدا سے دعا کرنے کے لیے میں منع کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے انسان خدا ہی سے سب کچھ مانگتا ہے، لیکن ذوق دعا بلند کیجئے۔ دست دعا یوں اٹھتا ہے نا، یوں نہیں رہتا۔ ایسے دعا نہیں مانگی جاتی، ایسے دعا مانگی جاتی ہے۔ جیسے دست دعا بلند ہوتا ہے، ایسے ہی حرف دعا بلند ہونا چاہیے، اور طلب بہت بلند ہونی چاہیے۔ جب خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو خدا سے کمتر کچھ نہ مانگیں، خدا کے سامنے۔ اور اس موقع پر اس بات کو سمجھانے کے لیے میں اپنے ایک مرحوم دوست شاعر حضرت عاصی جونپوری کے 2 اشعار آپ کے سامنے نقل کروں گا۔ شعر کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ گھنٹوں کی تقریر کو سمیٹ کے 2 مصروں میں ادا کر دیتا ہے۔ عاصی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اور یہی سب گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کئی شعر کہے دعا کے موضوع پر۔ اس میں ایک تو یہ ہے، فرمایا کہ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا، سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا، حق یہ ہے کہ توہین دعا ہم سے ہوئی ہے۔ دعا ایک وسیلہ ہے، اصل دعا تو یہ ہے کہ پورے ممکنات، تمام ممکنات، ہر شیء ممکن جس میں انسان بھی شامل ہے، ہر شیء ممکن کی اساس وجودی حرف دعا ہے۔ اب یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے جس کی تشریح کا وقت نہیں، یہ جملہ یاد رہ جائے گا آپ کو تو پھر کبھی تشریح ہوگی۔ ہر شیء وجودی کی اساس بقا اور اساس وجود حرف دعا ہے، چونکہ افتقار ہے سرمایہ ممکن، اور سب ہے مفتقر الی اللہ، ہر شے فقیر ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ اب دیکھیے، ایسے ہی مکتبی گفتگو ہوتی رہی تو پھر دیر تو ہو ہی جائے گی۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو، روپے نہ ہو، مفلس، نادار، سوالی۔ فقیر اسے نہیں کہتے، لفظ فقیر آپ نے اس کے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ اگر اسے فقیر کہتے ہیں تو دنیا کے جتنے بڑے اولیاء اللہ ہیں پھر انہیں فقیر کیوں کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی کیوں کہتا ہے الفقر فخری، فقر تو میرا فخر ہے۔ یہ کون سا فقر ہے؟ نعوذ باللہ ناداری، نعوذ باللہ محتاجی، نعوذ باللہ مفلسی، یہ ہے فخر پیغمبر کے لیے؟ نعوذ باللہ۔ الفقر فخری، فقر میرے لیے فخر ہے، میرا فخر ہے فقر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج ہونا۔
فقر صرف اللہ کا محتاج ہونا. اس کے لیے بھی فقر کہا کیوں گیا؟ یہ لفظ فقر آیا، یہ جو ریڑھ کی ہڈیاں ہیں نا، انہیں جو فقرات کہتے ہیں. یہ فقرات جو ہیں، اگر کسی کے پاس نہ ہو ریڑھ کی ہڈی تو وہ نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ جھک سکتا ہے. یہ باڈی کا بیلنس اس سے قائم رہتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو انسان زمیں گیر ہو جائے گا، یعنی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا. اسے کہتے ہیں فقیر. جو زمیں گیر ہو، جو زمیں گیر ہو وہ ہے فقیر، جس کے پاس یہ ریڑھ کی ہڈیاں نہ ہو. روٹ ورڈ جو ہے، جو اشتقاق عربی ہے اور فقہ اللغہ میں جو تفسیر ہے وہ یہ ہے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے فیض وجود نہ ہو تو کوئی بھی عالم ہستی میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی ممکن صورت ہستی پا نہیں سکتا. اگر اللہ کی طرف سے فیضان نہ ہو تو ہر شے ممکن فقیر ہے الی اللہ، ہر ممکن محتاج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس لیے عام افراد اس حقیقت کو بھلا دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں. وہ واجب کو بھلا کے ممکن کی شان صرف دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں. لیکن جو اولیاء اللہ ہیں، جو ارباب معرفت ہیں، جو اہل عرفان ہیں، وہ جانتے ہیں اس حقیقت کو، اور ممکنات کی کسی بھی چمک دمک میں ان کی نگاہ خیرہ نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے کو محتاج سمجھتے ہیں. اس لیے وہ فخر سے اپنے کو فقیر کہتے ہیں فقیر. اور جو فقیر ہیں وہ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میں فقیر ہوں. فقیری کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور وہ آداب کیا ہیں کہ کہیں بھی کسی غیر خدا سے امید نہ لگا بیٹھیں، کہیں کسی غیر خدا کو اپنا کارساز نہ سمجھ لیں. یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ میرا کام کر سکتے ہیں، یہ میری سفارش کر سکتے ہیں، وہ میری حاجت پوری کر سکتے ہیں. نہیں، ہر حالت میں چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ، بس خدا ہے کہ جو انسان کی سرپرستی اور پرورش کرنے والا رب ہے. اس حقیقت کو دعا کے ساتھ محفوظ رکھنا، یہ آداب اور یہ سلیقہ امام زین العابدین علیہ السلام نے سکھایا. آپ کی دعاؤں کے مجموعے کو پڑھیں. یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی بالکل جاہلانہ دعا کرتا ہے اور ضد کر بیٹھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہی ہماری زندگی کا دار و بدار بس اسی پر ہے، اور آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ مولانا اتنی دعائیں کر لیں قبول ہی نہیں ہوتی. تو میں کہتا ہوں شکر کیجئے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ دعا آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. اگر قبول ہو جاتی تو آپ کو پچھتانا پڑتا کہ بھئی یہ کیا ہم نے دعا کر لی تھی. اور یہ تجربہ بعض حضرات کا ہے. اس پر بھی وہی عاصی جونپوری ہی صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے برجستہ شعر کہا کہ میں نے ایک واقعہ ضمن نقل کیا کہ بھئی یہ ہوا، ایسا ہوا، اور جب دعا پوری ہو گئی تو پھر بڑی شرمندگی ہوئی کہ کاش یہ دعا نہ کرتے. مسکرائے اور فوراً انہوں نے شعر کہا کہ تمام تر جو تھی مبنی میری جہالت پر، تمام تر جو تھی مبنی میری جہالت پر، اسی دعا کو خدایا قبول ہونا تھا. تو آپ یا ہم کوئی بھی ہو، اپنے طور پر زندگی کا ایک منصوبہ بنا لیا، اپنی ناقص عقل اور ناقص معلومات سے ایک اپنا ہدف بنا لیا، اور پھر اس ہدف پر اللہ سے ضد کرنے لگے کہ یا اللہ یہ پورا ہو جائے، یہ پورا ہو جائے، یہ پورا ہو جائے. خود پرپوز نہ کیجئے، خود اللہ کو ایڈوائز نہ کیجئے، اللہ سے اپنی خیر و برکت و سعادت طلب کیجئے. یہ سلیقہ دعا معصومین سکھاتے ہیں، اور کتاب مبارک صحیفہ سجادیہ میں شروع سے آخر تک آپ دیکھیں کہ کیا سلیقہ ہے دعا کا، کس طریقے سے حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے دست دعا بلند کرتے ہیں حرف بلند کے ساتھ، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا فیض، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی عنایت، اس کی نعمتیں طلب کرتے. تو حقیقت میں آپ کی یہ صحیفہ سجادیہ یہ ایک درس گاہ دعا ہے. آپ کا رسالۃ الحقوق ایک چھوٹا سا مقالہ ہے عربی زبان میں، اس کے بہت امتیازات ہیں لیکن اس میں حقوق و فرائض بیان کیے گئے ہیں.
اور اس کے علاوہ آپ سے مروی آپ کے موعظے، آپ کے کلمات قصار اتنے ہیں کہ اگر اس سب کو جمع کیا جائے اور اس کی شرح کی جائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک مکمل انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے۔ تو حضرت آقا امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور آپ سے ملنے والا فیض علمی اور عملی اتنا وسیع، اتنا عمیق، اتنا رفیع اور اتنا بے کرا ہے کہ اس کا احاطہ چند لمحوں جدھر حق ہے ادھر مانا، جدھر حق ہے ادھر مانا،